اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی اور آپ کو یہ بتاؤں گی کہ انہوں نے کس طرح اپنے نبی اور اللہ کی نافرمانی کی اور پھر ان کی قوم پر کون سا عذاب آیا۔ حضرت صالح کو اللہ نے قوم سمود کے لیے نبی منتخب فرمایا۔ یہ قوم بت پرستی کو اپنا دین سمجھتی تھی۔ جب حضرت صالح نبی مبعوث ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 برس تھی۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو 104 سال تک تبلیغ کی، لیکن کسی نے بھی آپ کی نبوت کی تصدیق نہ کی۔ آخرکار حضرت صالح نے اپنی قوم کے ساتھ ایک منصفانہ فیصلہ کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ میں تمہارے بتوں سے اپنی حاجت طلب کروں گا۔ اگر بتوں نے میری حاجت پوری کر دی تو میں دین کی تبلیغ چھوڑ دوں گا، اگر بتوں نے میری حاجت پوری نہ کی تو تم سب اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھنا، میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اگر اللہ نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو تم ایمان لے آؤ گے اور بت پرستی چھوڑ دو گے۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے بتوں سے کچھ مانگ کر تو دیکھو، وہ سب کچھ آپ کو دیں گے۔ قوم نے اور حضرت صالح نے ایک دن مقرر کیا اور وہ دن مشرکین کی عید کا دن تھا۔ اس دن لوگ گھروں سے بت کندھوں پر اٹھا کر نکلے اور صحرا میں آئے۔ انہیں اپنے بتوں پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے بت زمین پر رکھے اور ان کو راضی کرنے کے لیے رقص کیا، یہاں تک کہ پوجا کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے ہمارے معبود، آج کے دن ہمیں تمہاری مدد کی خاص ضرورت ہے۔ آج صالح علیہ السلام تم سے جو کچھ مانگے اس کی حاجت روائی کرو، ورنہ وہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح سے کہا، جاؤ اور ہمارے بتوں سے جو دل میں آئے وہ مانگ لو۔ حضرت صالح علیہ السلام سب سے پہلے بڑے بت کے پاس گئے اور آپ نے اسے آواز دی، لیکن بت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ آپ دوسرے بت کے پاس گئے، اسے مخاطب کیا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ حضرت صالح باری باری سب بتوں کے پاس گئے، لیکن کہیں سے بھی جواب نہ ملا۔ یہ منظر وہاں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت صالح نے مشرکین سے کہا، تمہارے بت مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا؟ مشرکین اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈال لی اور گڑ گڑا کر بتوں سے کہا کہ کچھ تو بولو، لیکن کسی بت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حضرت صالح نے دوبارہ بتوں سے خطاب کیا، لیکن کسی بھی بت نے جواب نہ دیا۔ مشرکین اپنے بتوں کی یہ لاچاری دیکھ کر زور زور سے رونے لگے، لیکن بت پھر بھی خاموش رہے۔ سورج غروب ہونے کا وقت آ پہنچا تو حضرت صالح نے ان سے فرمایا، اب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم میرے رب سے جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لو۔ مشرکین نے اپنے 70 افراد کا انتخاب کیا اور کہا، یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ کے خدا سے مانگیں گے، اگر آپ کے خدا نے دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے ان سے دوبارہ پختہ عہد لیا کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ پھر آپ نے مشرکین کے نمائندوں کو بلا کر فرمایا کہ تم اپنا مطالبہ پیش کرو، میں اسے اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ ایسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے جو ممکن نہ ہو۔ مشورے کے بعد وہ حضرت صالح کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سامنے والے پہاڑ کے پاس چلیں۔ آپ ان کے ساتھ پہاڑ کے پاس آئے۔ وہ پہاڑ بالکل سپاٹ تھا، اس میں کہیں سوراخ یا غار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کی قوم نے کہا کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ اس پہاڑ کو شق کریں اور اس میں سے ایک چیز برآمد کریں جس میں یہ صفات ہوں، اونٹنی ہو، حاملہ اونٹنی ہو، اس کا رنگ سرخ ہو، اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوں، اونٹنی کا حمل 10 ماہ کا ہو، اس کے کندھے اور پہلوؤں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہو۔ اور مشرکین کے نمائندوں نے دراصل اس طرح کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ یہ پورا نہ ہوگا اور نہ ہمیں صالح ایمان کے لیے مجبور کریں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا، تم نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے اس کا پورا کرنا میرے لیے مشکل ہے، مگر میرے رب کے لیے آسان ہے۔
اس کے بعد حضرت صالح نے اللہ سے ان کا مطالبہ پیش کیا اور عرض کی کہ اے اللہ ان کا مطالبہ پورا کر دے۔ جیسے ہی حضرت صالح کی دعا ختم ہوئی، پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ہولناک آواز آئی۔ پھر پہاڑ سے اونٹنی کا سر برآمد ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا پورا دھڑ باہر آ گیا، اور اس میں وہ تمام علامات موجود تھیں جن کا مشرکین نے مطالبہ کیا تھا۔ مشرکین کے نمائندوں نے جب یہ اللہ کی قدرت دیکھی تو بے ساختہ کہا کہ اے صالح، تیرے رب نے بہت جلد تیری دعا قبول کر لی ہے، اب اپنے رب سے کہو کہ یہ اونٹنی بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح نے اللہ سے درخواست کی تو اونٹنی نے فوراً بچے کو جنم دے دیا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، اب بتاؤ تمہارا مطالبہ پورا ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارا مطالبہ واقعی پورا ہو چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے پاس چلیں، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے انہیں اس کی خبر دیں گے تاکہ وہ آپ پر ایمان لائیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت صالح ان کی بات سن کر خوش ہو گئے اور انہیں لے کر قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں 64 افراد اپنے ایمان سے ہٹ گئے اور مرتد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ جادو تھا۔ البتہ 70 میں سے 6 افراد اپنے ایمان پر قائم رہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنی قوم کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی کی ولادت کا واقعہ بیان کیا اور لوگوں سے ایمان و تصدیق کا مطالبہ کیا، لیکن ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ اونٹنی بہت بڑی تھی اور اسے اپنے وجود کے مطابق پانی کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ کسی تالاب یا چشمہ پر جاتی تو وہاں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ لوگوں نے حضرت صالح کے پاس اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک دن تم پانی پینا اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم سب اونٹنی کا دودھ پینا اور خوب سیر ہو کر پینا۔ چنانچہ ایک دن لوگ چشموں کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اس دن لوگ اپنے گھروں سے دودھ کے برتن لے آتے اور پانی کی جگہ دودھ بھر کر گھروں میں لے جاتے اور خوب سیر ہو کر پیتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور شہر کے لوگ اس اونٹنی سے جان چھڑوانے کی سوچنے لگے اور اس سے نفرت کرنے لگے۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے 2 لوگوں کا انتخاب کیا، ایک کا نام قدار تھا اور دوسرے کا نام مستہ تھا۔ ان دونوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا، اور جب وہ دن آیا تو مستہ اور قدار نے اونٹنی کو تیر مارے، اونٹنی گر پڑی۔ پھر قدار آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اس اونٹنی پر ٹوٹ پڑے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے اور گوشت اپنے گھروں کو لے گئے۔ اونٹنی کا بچہ بھاگا اور وہ اس پہاڑ پر پہنچا جہاں سے اس کی ماں برآمد ہوئی تھی، اور وہاں جا کر رویا اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے اللہ، میری ماں کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی کا بچہ پہاڑ میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ تلواریں لے کر حضرت صالح کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ پہاڑ کے ایک غار میں عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ حملہ آور جیسے ہی غار کی طرف بڑھے، ملائکہ نے ان پر پتھر برسائے اور وہ بھاگ گئے۔ حضرت صالح پر وحی نازل ہوئی اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رکے رہو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، عذاب کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور تم لوگ مر جاؤ گے۔ حضرت صالح کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ صبح اٹھے تو ان کے چہرے پیلے تھے، دوسرے دن چہرے خون کی طرح سرخ تھے، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے دل اور کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ پلک جھپکنے میں ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ نے آسمان سے آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔